السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ ہے سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اے پیغمبر، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اِلَى صراط العزیز الحمید، اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ مکی صورتوں کی طرح سے جو مکی صورتوں کا بیان ہوتا ہے اس میں عقائد پر زیادہ بات کی جاتی ہے، کیونکہ مکہ کا جو دور ہے 13 سالہ دور، اس میں مشرکین کے عقائد، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت اور ساتھ میں عقیدہ رسالت پر زیادہ بات کی گئی ہے تاکہ انہیں دعوت دی جا رہی تھی۔ تو اس لیے اس صورت میں بھی عقائد پر بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہ وہ آسمان اور زمین کے مالک ہیں، وہی تمہارے رب ہیں، اور اس کے بعد رسول کا بتایا کہ یہ رسول اللہ کے حکم سے اس کی کتاب تمہارے پاس جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہم نے اسی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان پر بات کو واضح کرے۔ یعنی تم لوگ عربی بولتے ہو تو تمہارا رسول جو ہے وہ بھی عربی بولتا ہے تاکہ تمہیں اس کی بات سمجھ میں آئے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اپنی نشانیاں دے کر، اور یہ کہا تھا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اپنے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دن دکھائے خوشحالی کے بھی بدحالی کے بھی۔ ان فی ذلک لآیات لصبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے ذکر کیا
کیا کہا کہ یاد کرو اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ہوا ہے. تو وہ چونکہ ان قوم کے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان میں وہ لوگ موجود ہیں، تو ان کی تورات کے نسخے بھی ان کے پاس موجود ہیں اور انجیل کے نسخے بھی ہیں. تو ان لوگوں کو بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ اللہ پاک کی نعمتیں یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم لوگوں کو بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے آل فرعون، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر واقعی تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ساری مخلوقات جو ہیں وہ ساری کی ساری، یعنی جتنے بھی بندے اور بس رہے ہیں تمہارے علاوہ، سارے اللہ کا کفر کر دیں، سارے اللہ کی ناشکری کر دیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، قوم نوح، نوح کی قوم کی، وعاد و سمود، اور قوم عاد اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. یعنی کچھ قوموں کے تذکرے تو کر دیے ہیں نا، بڑی بڑی جو مشہور قومیں ہیں، 4-5 قومیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم مدین اور قوم یہ فرعون. تو کچھ ایسے قومیں ہیں جن کا اللہ کو پتا ہے لیکن آپ کو اللہ نے ان کا نہیں بتایا. تو لیکن ان کی سب کی عادت سیم تھی، ہوا یہی تھا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، فردو ایدیہم، تو انہوں نے ان کے ہاتھ، ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، فی افواہہم، ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، یعنی جیسے کوئی بات کر رہا ہو تو اسے آپ چپ کرا دیں. وہ بات کہ رسول جب ان سے بات کرتے تھے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، تو وہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے. وقالو، اور کہتے تھے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم تو جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں. قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے یہ کہا، جو رسول آئے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا، افی اللہ شکن، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہوتا ہے، فاطر السماوات والارض، اور وہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مدت کے لیے مہلت دے دے. قالوا، کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو صرف ہماری ہی مانند ایک آدمی ہو، بشر ہو. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس بات سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے. فاتونا، پھر لے آؤ تم بسلطان مبین، صاف صاف کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ. اب یہاں پر جو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، تو یہ دو ایسی واضح نشانیاں ہیں جو آسمان بھی سب کو نظر آ رہا ہے اور زمین بھی سب کو نظر آ رہی ہے. جس زمین پر کھڑے ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. آنکھ اٹھا کر دیکھو تو تم آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اس کے بارے میں تم کیسے شک کر سکتے ہو؟ رسولوں نے بڑی واضح دلیل دی.
قالت لهم رسلهم، کہنے لگے وہ لوگ اپنے رسولوں سے، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم واقعی تمہارے جیسے انسان ہیں۔ ان کے رسولوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم واقعی تمہارے جیسے انسان ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی یہ خصوصی احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں رسول بنایا، لیکن ہیں تو ہم واقعی تمہارے جیسے انسان۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کوئی نشانی تمہارے پاس لے آئیں، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ہمیں نشانی بھی دے دے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے چاہیے مومنوں کو۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کہ آخر ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں سیدھے راستے دکھا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، یعنی وہ رسول اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہیں، اور ہمیں جو تم اذیت ہمیں کو دے رہے ہو ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں سے کہا۔ اب رسولوں کی بات سننے کے بعد کافر میں کہہ رہے ہیں کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ہی نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ گے۔ فاوحى الیہم ربهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو وحی کی، کہ ان کو وحی کی، رسولوں کو وحی کی، لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور ہم ان کے بعد ظالموں کو ہلاک کریں گے تو ان کے بعد تم لوگوں کو زمین میں بسائیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ ہر اس شخص کا صلہ ہے جو کہ ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی عذاب آتا تھا پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے جو تھے وہ بچا لیے جاتے تھے، اور بعد میں پھر انہیں کو زمین میں بسایا جاتا تھا اور باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ فیصلہ جو تھا نا کافروں نے خود مانگا تھا، وہ خود کہتے تھے کہ لے آؤ جو کچھ تم نے لانے کا وعدہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے فیصلہ خود مانگا، اور پھر کیا ہوا کہ ہر جو جبار تھا، ہٹ دھرم تھا، اور انید دشمنی میں حد سے بڑا ہوا تھا، وہ ان سب نے یہ وہ نامراد ہو گئے۔ من ورائہ جہنم، یعنی دنیا میں تو یہ ہوا کہ وہ نامراد ہو گئے، اب اس کے بعد آگے کیا ہے، آگے جہنم آ رہی ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں پر اس کو پانی پلایا جائے گا پیپ کا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ کیسا ہوگا، يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، وَلَا يَكِيدُ يُسِيغُهُ، اور وہ ایسا ہوگا کہ حلق سے نہیں وہ اتار سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور موت آ رہی ہوگی، من کل مکان، ہر طرف سے، وما ہوا بمیت، اور وہ مرے گا نہیں، یعنی حالات اتنے شدید ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ چاروں طرف سے موت ہے لیکن وہ مرے گا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے اور کیا ہوگا، عذاب غلیظ، بڑا ہی ایک سخت اور گاڑا سخت عذاب جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، انکار کیا، اعمالہم کرمادی نشتدت بہ الریح، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہو جس کو کہ فی یومن آصفی، ایک آندھی طوفان والے دن جو ہے، آندھی جو ہے وہ طوفان والے دن اس راکھ کو اڑا کر لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا تھا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ پاک ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ آیت نمبر ہے 19۔ علم تری ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وبرزوا للہ جمیعا، اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ تو فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو جو دنیا میں کمزور لوگ تھے وہ متکبر اور بڑائی بگاڑنے والے لوگوں سے کہیں گے، انا کنا لکم تبعا، کمزور لوگ کیا کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کر رہے تھے، ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا آج تم ہم کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، سواء علینا، ہم برابر ہیں یہاں پر، یعنی ہمارا حال اور تمہارا حال برابر ہے، اجزینا ام صبرنا، یا ہم جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، یہاں سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ ساری باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی حشر نشر ہو جائے گا، دوزخ جہنم، دوزخ کے جنت کے سب کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، سارے فیصلے ہو جائیں گے، تو شیطان کہے گا ان اللہ کہے گا کہ وعدکم وعد الحق، اور وہ کہے گا کہ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ تو سچے وعدے تھے، وعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے، میرے وعدے جو تھے وہ خلاف ہوئے، یعنی میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے اس بات پر اس سے زیادہ تو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، الا ان دعوتکم، کہ میں صرف پکارتا تھا تم کو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلاتا تھا، میں تمہیں صرف دعوت دیتا تھا، جب تم لی تو تم میری دعوت کو قبول کر لیتے تھے، فلا تلومونی، تو پس آج تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، پر اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو نہ میں تمہاری فریاد پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد پر میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرتو، میں انکار کرتا ہوں، یا میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، جو تم اس سے پہلے مجھے شریک ٹھہراتے تھے، میں اب اس کا انکار کرتا ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ یہ شیطان جس کے پیچھے لگ کے ہم لوگ اپنے سارے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، تو وہ شیطان نے قیامت والے دن یہ کہہ دینا کہ بھئی جو کچھ کیا تم نے کیا، میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا، باقی کام تم نے خود کیے، تم نہ میری پکار پر آتے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں، باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان جنتوں میں ان کا استقبال ہوگا سلامتی سے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے ان پر سلام بھیجیں گے، اور جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کیسے بیان کرتا ہے مثال، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کرتا ہے، وہ کا شجرتن طیبتن، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے وہ اس کی مثال ہے ایک پاکیزہ درخت کی طرح سے، اصلها ثابتن،
وفرعها فی السماء، وہ درخت جو پاکیزہ درخت ہے اس کی جڑ مضبوطی سے جمی ہوئی ہے زمین میں، اور اس کی آسمان میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے نا، تو لا الہ الا اللہ نے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے کھجور کا درخت ہو، اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب تیز ہوائیں اور آندیاں بھی چلتی ہیں نا تو اس کھجور کے درخت کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں۔ اسی طرح توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں جب پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر اسے کیسے ہی تکلیفیں، مصیبتیں، تیز آندیاں، یعنی تکلیف و مصیبتوں کی تیز آندیاں چلیں، ہوائیں چلیں، اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو مکہ والے کتنی تکلیفیں ان کو دیتے تھے، کیسی کیسی اذیتیں دیتے تھے، لیکن ان کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی تھی۔ اور اس کی زندہ مثال یہ فلسطین والے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا، ہر طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں ان پر پڑی ہوئی ہیں، اب بھوک سے بھی وہ مر رہے ہیں لیکن وہ اپنے ایمان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے پاکیزہ کلمے کی مثال کہ جو پاکیزہ کلمہ طیبہ کو قبول کر لیتا ہے، پھر اسے کوئی طاقت جو ہے وہ اتنی مضبوطی سے جم جاتا ہے کہ زمین کی کوئی تکلیف جو ہے اس کو وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اور شاخیں جو ہوتی ہیں، شاخوں کا مطلب ہے کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ شاخوں کا مطلب ہے کہ جب نیک اعمال وہ کرتا ہے آدمی تو وہ اس کی شاخیں نکل آتی ہیں، جیسے درخت کی شاخیں نکل آتی ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں، تو وہ نیک اعمال آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں جیسے کہ شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے۔ یعنی پاکیزہ درخت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے، تو یہ فائدے کی چیز ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ایمان والوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری طرف وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ دوسری مثال بھی بیان کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ اس لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اور مثال ناپاک کلمے کی، شرکیہ کلمہ جو کلمہ توحید کو چھوڑ کر اور جتنے بھی کلمے ہو سکتے ہیں، ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی تھی مانند ہے، ناپاک درخت کی سی مانند ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر ہی اوپر وہ کھڑا تو ہوتا ہے وہ درخت، لیکن اس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی نہیں ہوتی، تو وہ اوپر ہی اوپر ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہی اوپر۔ تو ذرا سے بھی کوئی ہوا چلے، تند آندھی آئے یا کچھ بھی ہو تو وہ ایک ہی جھٹکے میں گر بھی جاتا ہے۔ ما لہا من قرار، اس کے اندر جماؤ نہیں ہوتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان بالقول الثابت، ان کی بات کو مضبوطی سے ثابت کر دیتا، مضبوطی سے جما دیتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی۔ جو استقرار پکڑتی ہے بات، جو ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفر سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ جہنم، تباہی کا گھر کون سا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونها، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جلائے جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، تم فائدے اٹھا لو، فإن مصیرکم إلی النار، پھر تمہارا لوٹ کر جانا، ٹھکانا جو ہے، آخری ٹھکانا وہ تو آگ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور وہ خرچ کریں، مما رزقناہم،
اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا و علانیتاً، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ اظہار کر کے بھی، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ خاموشی سے بھی کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اعلانیہ بھی کریں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اعلانیہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اعلانیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے آپ پر، یا ایسے موقع پر اعلانیہ دیں کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی خرچ کریں۔ اور جو چھپ کر صدقہ کیا جائے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے یہ خرچ کر لو، صدقے کر لو، کہ ان یاتی یا یومن، ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، نہ اس دن کوئی خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی سے تمہارے لیے رزق نکالا، پھل نکالے بطور رزق، وسخر لکم الفلک، اور اس نے کشتیوں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اللہ کے حکم سے وہ سمندر میں چلیں، وسخر لکم الانہار، اور نہروں کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ جو پانی ہے، پانی میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ اگر قابو سے باہر ہو جائے تو یہ انسان کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ سیلاب میں دیکھا آپ نے کیسی پاور ہوتی ہے، سیلاب گھروں کے گھر بہا کے لے جاتا ہے، بستیوں کی بستیاں بہا کے لے جاتا ہے، کوئی چیز اس کے آگے ٹکتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ مسخر کس نے کیا اس پانی کو، کہ تم اس سے نہریں نکالتے ہو، اس پانی کے اوپر تم جہاز چلاتے ہو، اپنی کشتیاں چلاتے ہو، سفر کرتے ہو، کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے پانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے بھی کام لو۔ تو اس کے علاوہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور انہیں دن رات تمہارے کام پہ لگا دیا۔ تمہارا کام کر رہے ہیں سورج اور چاند، سورج روز نکلتا ہے تمہیں روشنی دینے کے لیے، تمہارا دن نکالنے کے لیے کہ تم اپنے کام کرو گے، اپنے بزنس کرو گے، اپنے معاش کے لیے جاؤ گے، گھروں میں جا کے کام ہوں گے، تمہاری فصلیں پکیں گی، تمہارے پھل پکیں گے۔ تو سورج جو ہے وہ کس کے کام میں لگا ہوا ہے؟ تمہارے کام میں لگا ہوا ہے۔ چاند کیا کرتا ہے؟ چاند جو ہے وہ تمہیں راتوں کو ٹھنڈی روشنی بھی دیتا ہے اور تمہارے مہینوں کا دنوں کا حساب لگاتا ہے۔ تو یہ تمہارے کام میں اللہ نے لگا دیے۔ اب اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ رہے ہو تم، پوری بڑی سی کائنات ہے، تو اپنی حیثیت انسان دیکھے اس کائنات میں اس کی حیثیت کتنی ہے۔ اگر آپ ایک پیج لیں، صفحہ لیں کسی بھی کاپی کا یا رجسٹر کا، تو ایک جو سٹینڈرڈ سائز کا پیج ہوتا ہے، اس پیج پہ کہیں سینٹر میں آپ ایک نقطہ لگا دیں، تو اس پیج کے اندر اس نقطے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطہ اس پیج کے مقابلے میں کتنے پرسنٹ حیثیت ہے، یا کتنا اس کا پرسنٹ بنتا ہے اس پیج کے حساب سے؟ تو ہمارے حساب میں تو وہ ہماری گنتی میں ہی نہیں آ رہا کہ مائنس 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 کرتے 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 ہم کتنے پوائنٹ پہ جا کے اس نقطے کو اہمیت دیں گے نا، شمار کریں گے۔ تو ایک پیج سٹینڈرڈ سائز کا پیج ہے جو، تو وہ شمار میں نہیں آ رہا نا، ہماری گنتی میں نہیں وہ آ رہا کہ ہم کتنا اس کو درجہ دیں گے۔ تو اگر ہم اپنی حیثیت دیکھیں نا، تو پوری اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں ایک انسان کی جو حیثیت ہے وہ اس نقطے کے بھی 1000ویں حصے سے بھی کم ہے۔ اگر اس نقطے کے 1000وں حصے کر دیے جائیں تو اس کے سے بھی انسان کی حیثیت کم ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ تب لگا سکتے ہیں تھوڑا سا، جو لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ جہاز آپ کو لے کر اوپر آسمانوں میں بلند ہو جاتا ہے، تو آپ دور تک فضا میں دیکھیں، دور تک آپ فضا میں دیکھیں اور آپ دیکھیں اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع کائنات، اس میں آپ کا ایک جہاز جو ہے، وہ جہاز پھر بھی بہت بڑا ہے، اس جہاز کی کیا ویلیو بنتی ہے؟ یعنی کہ اتنی وسیع کائنات میں اگر یہ جہاز جو ہے گر جائے تو کیا ہوگا؟ اور اس جہاز سے صرف اپنے آپ کو الگ کریں کہ اتنی وسیع کائنات میں میں اکیلا اگر یہاں سے گرا دیا جاؤں
تو میری کیا ویلیو بنے گی؟ میری حیثیت کیا ہے اس رب کے آگے، جس رب کی اتنی وسیع کائنات ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، سمندر، دریا، پہاڑ، صحرا، اس میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ نقطے کے ہزاروں کس سے بھی بڑھ کے کم یعنی درجے کرتے جائیں تو کروڑوں درجے بھی کر دیں تو تب بھی اتنی ہماری حیثیت نہیں بنتی۔ ہوائی سفر میں بھی آپ اس کو بہت اچھی طرح جانچ سکتے ہیں اپنی حیثیت کو، اور زمینی سفر میں جب ہم روڈ بائی روڈ مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو راستے میں ہمارے دائیں بائیں دونوں طرف صحرا آتے ہیں، اتنے وسیع و عریض صحرا ہیں کہ آپ کی آنکھ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک آپ کو ریت ہی ریت نظر آتی۔ اب اتنے وسیع و عریض صحراؤں میں آپ کی گاڑی جہاں جا رہی ہے، کس سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی بات ایسی ہو جاتی ہے، اتنے وسیع و عریض صحرا میں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ لیکن بہرحال نظام تو رکھے ہوئے کہ لوگوں کی حفاظت کے انتظام تو کیے ہوئے ہیں دنیا میں، لیکن جب یہ انتظام نہیں ہوتے تھے تب انسان دیکھتا کہ کوئی بھٹک جائے صحرا میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تو انسان اس وقت اپنی ہستی کو دیکھے کہ اتنی وسعت میں میری حیثیت ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہی انسان جب اللہ کے آگے اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کر دیتا ہے، کس حیثیت سے کرتا ہے؟ اللہ پاک یہی بتا رہے ہیں، اس نے تو تمہارے لیے یہ کچھ مسخر کر دیا۔ آیت نمبر 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، اور جو کچھ بھی تم نے مانگا اللہ نے تم کو وہ دیا، جو سوال تھے تمہارے، جو تمہاری ضروریات تھیں، جو تم نے مانگا اللہ نے وہ تم کو دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کفار، انسان ہے ہی ظالم ناشکرا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو شہر ہے بلد امین، مکہ کا جو شہر ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ مکہ والوں سے خطاب ہے کہ جس مکہ میں تم رہتے ہو، اس مکہ کے لیے ابراہیم نے تو یہ دعا کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بات سے بچا کے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب رسول بھیجا تو رسول کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب یہ جو بت ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، یعنی وہ میری نسل سے ہوگا۔ جو بتوں کی عبادت نہیں کرے گا، بتوں کی عبادت کرے گا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مکہ والے جو تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، یہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ان کے دین پر ہیں، اور ہم لوگ ان کے یہ کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کی نگہبانی کرتے ہیں، تو ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ تو یعنی تیرے ذمہ ہے، تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے کہہ رہی ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، یہاں میں نے تیرے شہر میں لا کے۔ ابراہیم کا تعلق تھا فلسطین سے، عراق میں وہ پیدا ہوئے تھے، تو عراق سے پھر ان کے باپ نے جو نینوا شہر تھا وہاں کے وہ باشندے تھے، پھر ان کے باپ نے جب انہیں کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اور بادشاہ بھی ان کے خلاف ہو گیا تھا، تو وہ انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے وہ آگے فلسطین اور شام کے علاقے میں۔ اب وہاں سے حضرت اسماعیل کو بسایا اللہ پاک نے ادھر مکہ میں، تو فلسطین کا اور مکہ کا فاصلہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں کتنے ممالک آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو جو بسایا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کے بسایا ہے، بوادن غیر ذی زرع،
ایسی وادی میں جہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے. عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے نزدیک. مکہ میں کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی، پہاڑ ہیں خشک، بنجر سرزمین ہے، پہاڑی علاقے ہیں. اور پہاڑ ہمارے علاقوں کے پہاڑ کتنے سرسبز ہیں، یہ کے پی کے تو بلوچستان کے ہیں خشک پہاڑ. ایسے ہی مکہ کے پہاڑ بھی بہت خشک ہیں، پتھریلی زمین ہے، یہاں کچھ بھی اگتا نہیں ہے. تو انسان اپنا ٹھکانہ کہاں بناتا ہے؟ وہیں بناتا ہے نا جہاں وہ کچھ کھیتی باڑی کر سکے، اگا سکے، کوئی کھانے پینے کا سامان اس کے پاس ہو. تو یہاں جب اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو جب بسایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہاں پانی تک نہیں تھا، کوئی چرند پرند، کوئی پرندہ، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہاں صرف تیرا گھر ہے، تیرے گھر کے نزدیک لا کے میں نے اپنی اولاد ادھر بسائی، اور یہ ایسی وادی ہے جہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، بسایا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے بسایا تاکہ یہ میری اولاد جو ہے یہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی، اب آپ ایسا کریں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اس آبادی کی، اس وادی کی، اس شہر کی کشش پیدا کر دیں. کہ یعنی ویسے تو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس شہر میں کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، کوئی قدرتی منظر نہیں ہے، کوئی نہریں نہیں ہے، کوئی چشمے نہیں ہے، کوئی نباتات نہیں ہے کہ کشش میں لوگ ادھر آئیں گے. لیکن آپ ان کے دلوں میں کشش ڈال دیجئے تاکہ وہ اس شہر کی طرف کھچے چلے آئیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کیجئے. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بنے. تو آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور حج کے موسم میں تو یہ نظارہ ہر شخص ہی کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ مشقتیں اٹھا کر اس خشک اور بے آب و گیا علاقے میں پہنچتے ہیں. اور بار بار اب تو حج کے علاوہ بھی سارا سال ہی اتنا رش ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے والے بھی ایسے کھینچے چلے آتے ہیں. اور وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو جو پھل ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتے وہ وہاں پر ہر طرح کا پھل وہاں پر موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی قبولیت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے کی. آگے پھر انہوں نے ایک اور دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب آپ تو جانتے ہیں جو ہم چھپ کر کام کریں یا جو ہم اعلانیہ کریں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کے علم سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، خواہ زمین میں ہو نہ یا وہ آسمان میں ہو. الحمدللہ الذی وہب لی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی تعریف ہے جس نے کہ مجھ کو عطا کیا علل کبری، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق میری بڑھاپے کی اولاد ہیں. اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 86 سال، اور اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کا ان کا 6 سال کا وقفہ ہے، وہ 90 سے زیادہ ان کی عمر تھی. تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ نے مجھے اولاد عطا کی، اور یہ دونوں پیغمبر ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے. رب جعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، ولی والدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہو. ولا تحسبن اللہ غافلا، اور اللہ تعالیٰ کو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے عما یعمل الظالمون، ظالم لوگوں کے عمل سے. یہ دعا جو ہے اتنی برکت والی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ ہماری نماز کا حصہ ہے. انما یؤخرہم، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو اگر اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو ان کے اعمال کا پتہ نہیں ہے. اللہ نے تو ان کو مؤخر کر رکھا ہے، یعنی مہلت دی ہوئی ہے اس دن کے لیے، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی قیامت جب آئے گی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کدھر جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہوں گے بس. لا یرتد الیہم طرفہم،
اور ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی. یعنی اگر اوپر اٹھا لیے نا سر، آنکھیں اوپر اٹھا لیے تو وہ جھپکیں گے نہیں. اتنے سراسیمہ قسم کے حیرانی، پریشانی، خوف کی کیفیت ہوگی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور دل بد حواسی کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم تأتیہم العذاب، اور اے پیغمبر آپ لوگوں کو خبردار کر دیں اس دن کے عذاب سے. فیقول الذین ظلموا، پھر اس دن ظالم لوگ یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب اس کو مؤخر کر دے، ہمیں یعنی جو عذاب ہے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے، ٹال دے. کیوں؟ تاکہ ہمیں تھوڑی مہلت مل جائے. نجیب دعوتہ کا، تو ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں. ونتبع الرسل، اور ہم نتبع الرسل، اور ہم رسول کی پیروی کر لیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا. جب اللہ کا وقت آ جائے گا، وہ مقرر وقت آ جائے گا، تو تب تو کبھی بھی نہیں عذاب ٹلے گا. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم پہلے یہ قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تم پر کبھی کوئی زوال ہی نہیں آئے گا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم ان بستیوں میں رہ چکے ہو، ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے ظلم کیا انفسہم، اپنی جانوں پر. وتبین لکم، اور تم پر واضح ہو گیا تھا کیف فعلنا بہم، اور یہ بات تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان ظالم بستیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر سمجھا دیا تھا. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور وہ لوگ ساری اپنی چالیں چل چکے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، خواہ ان کی چالیں ایسے ہی کیوں نہ ہو کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن اللہ کے پاس ساری چالوں کا توڑ ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ، پھر تم ایسے لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا جنہوں نے پیغمبروں سے کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے، اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدے کیے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یعنی قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ واحد قہار زبردست کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد، کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے جو ہیں، ان کی قمیضیں، ان کے کرتے جو ہیں وہ تارکول کے ہوں گے. تارکول پتہ ہے نا، یہ جو سڑکوں پہ بچھائی جاتی ہے بلیک کلر کی، جو کہ چپک جاتی ہے، تو تارکول کے ان کے کرتے ہوں گے. وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ جو ہے وہ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کیوں ہوگا یہ سارا کچھ؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر اس جان کو جو اس نے کمایا. انہوں نے یہ برے اعمال کمائے تھے، ان کا یہ بدلہ ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تو جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن جو ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس سے ڈراؤ ان کو، ڈرایا جائے ان کو. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگ جان لیں، ان شاید آپ کو یہ لاسٹ والی آیت جو ہے وہ نہیں پہنچی. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے یہ سارا بیان، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نصیحت والے جو ہیں، سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں. الحمدللہ سورہ ابراہیم مکمل ہوئی. اب اگلی صورت ہے سورہ ہجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نزول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کا ہے، جب اللہ پاک نے آپ کو عام تبلیغ کا حکم دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. ربما یود الذین کفروا، ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کو چھوڑ دیں اسی حالت میں کہ وہ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں جنہوں نے باندھی ہیں وہ باندھ لیں، بس جلد ہی وہ جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو جس کو بھی ہم نے ہلاک کیا اس وقت تک کہ ہم نے یعنی تک نہیں کیا جب تک کہ ہم نے ایک وقت معین لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے ہم نے اس کو ہلاک نہیں کیا. ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت بھی اپنے وقت سے پہلے آگے نہ بڑھی، وما یستاخرون، اور نہ پیچھے جا سکی، یعنی اپنا جو ان کا وقت تھا اس سے آگے پیچھے نہیں کوئی بھی امت ہو سکی. وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر کہ یہ ذکر نازل ہوا ہے تو مجنون ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مجنون دیوانہ کہتے تھے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے. آیت نمبر 8، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں. وما کانوا اذا منذرین، اور پھر اس وقت ایسا ہو جائے تو مہلت نہیں ملتی. یعنی یہ جن فرشتوں کے آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اگر فرشتے آ جاتے ہیں نا تو پھر انہیں مہلت کوئی نہیں ملے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر جو آپ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کے بھی مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی کوئی رسول آتا تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح یہ بات ہم مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی کہ جیسے یہ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پرانے جو مجرم لوگ تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے اپنے رسولوں کو. لا یؤمنون بہ، وہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. وقد خلت سنت الاولین، اور یہی طریقہ پچھلے لوگوں کا چلا آ رہا ہے. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم کھول دیتے آسمان سے دروازے، فظلوا فیہ یارجون، اور یہ دن کی روشنی میں اس میں چڑھتے بھی چلے جائیں. یعنی کہ اتنی بڑی نشانی بھی انہیں دکھا دینا کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور یہ لوگ دن کی روشنی میں اسے دیکھ رہے ہیں اور اوپر چڑھتے بھی جا رہے ہیں، تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو یہ لوگ تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں. یہ برج اصل میں قلعے کو کہتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں ان سے یہ مراد ہے کہ آسمانوں سے، ستاروں سے سجا ہوا آسمان جو نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا. یعنی آسمان ایسا کوئی ویران سا نہیں ہے بلکہ خوبصورت ہے. دن میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، رات میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، چاند چمک رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو مزین کر دیا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے. آسمان کو کوئی مردود شیطان آسمان کی طرف نہیں چڑھ سکتا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر یہ کہ کوئی چوری چھپے سننے والا ہو تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ روشن شعلہ شہاب ثاقب جو ہوتا ہے وہ اس کو مارا جاتا ہے. یہ آسمان پر جو چڑھتے تھے وہ کون چڑھتے تھے؟ یہ شیطان جن جو تھے، کیونکہ جنوں کو اللہ نے اڑنے کی طاقت دی ہے اور وہ بلندی تک جا سکتے ہیں، آسمان تک وہ جا سکتے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو شیاطین جن ہوتے تھے وہ آسمان کی خبریں لانے کے لیے، نا آسمان سے سنگن لینے کے لیے
اوپر چڑھ جاتے تھے، وہ پہلے آسمان کے قریب قریب ہو جاتے تھے۔ تو جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جب حکم بھیجتے تھے تو فرشتے اگر وہاں پر کوئی بات کر رہے ہوتے تھے کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، تو یہ بھی سنگن لے آتے، کوئی ایک آدھی بات ان کے کان میں پڑ جاتی تو لا کے یہ پھر اپنے یہاں کے جو انسانی شیطان ہوتے تھے، کاہن وغیرہ نجومی، ان کو بتا دیتے، اور وہ ان کی کوئی بات اگر سچ نکل آتی تو لوگ ان پر ایمان رکھتے کہ یہ کاہن، یہ نجومی جو ہیں یہ سچ بتاتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے۔ جب سے یہ قرآن پاک نازل ہونا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ شیطانوں کے سے اس آسمان کو محفوظ کر دیا، ہر قسم کے شیطان سے۔ اگر کوئی اب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک شعلہ وہاں سے فرشتے جو ہیں مارتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹا ہے، تو کوئی کبھی کبھی نظر آتا ہوگا، پہلے لوگ چھتوں پر سوتے تھے تو آسمان پر نگاہ پڑتی تھی تو کبھی نظر آتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو گر رہی ہے، روشن روشن سی کوئی چیز ہے نیچے گر رہی ہے۔ اب تو خیر یہ باتیں کوئی بھی نہیں دیکھتا، سارے لوگ اپنے گھروں میں اے سی لگا کے سوتے ہیں، تو کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں نہیں چمک رہے، اندھیرا ہوا ہے بادل ہوئے میں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو پہلے یہ سب چیزیں انسان خود بھی مشاہدہ کر سکتا تھا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے کھینچ کے پھیلا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں اس کو جمانے کے لیے کہ زمین جو ہے تمہارے بوجھ سے جھک نہ جائے، ایک لیول پر رہے، ہلے نہیں، ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ساری قسم کی چیزیں، ہر قسم کی نباتات ہم نے توازن کے ساتھ زمین میں اگا دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے معاش، روزی کے سامان پیدا کیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ مخلوقات کے لیے بھی، یعنی تمہارے لیے بھی اللہ نے روزی کا سامان پیدا کیا، اور وہ مخلوقات جن کو تم رزق نہیں دیتے ان کے لیے بھی اللہ نے رزق پیدا کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی ضرورت کی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سارے خزانے موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آبادی بڑھ گئی ہے تو رزق ختم ہو گیا، تو اناج ختم ہو گیا، تو زمینیں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ اتنے لوگ پیدا ہو گئے تو یہ کھائیں گے کہاں سے، اور پانی ختم ہو جائے گا تو پئیں گے کہاں سے، پانی خشک ہو گیا، کنویں خشک ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کے خزانے ہیں، جب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے، روزی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، پانی کے خزانے بھی ہیں۔ اللہ نے، آپ گلیشیئرز کو دیکھیں تو کبھی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پانی کو ضائع کریں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پانی کے خزانے بھی زمین میں رکھے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم اس سے، آسمان سے جو پانی آتا ہے اس سے ہم تم کو سیراب کرتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے جب بارش ہوتی ہے، تو وہ جو پانی جذب ہوتا ہے وہ نیچے کتنی تہوں میں جاتا ہے، ان تہوں میں جا کے وہ نتھر کے صاف ہو جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پانی اتنا نیچے چلے جائے کہ وہ غائب ہی ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، ایک ایسی حد ہے، ایک ایسی لمٹ ہے جہاں جا کر پانی نے رکنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو تیل نکلتا ہے زمین سے، جو گیس نکلتی ہے، جو سونے اور چاندی اور معدنیات نکلتے ہیں، وہ بھی زمین میں ہی ہیں، تو اللہ پاک نے ہر ایک کی ایک حد بنائی ہے کہ پانی نے کس حد تک جا کے رکنا ہے، اور وہ وہاں تک جا کے رکتا ہے جہاں اللہ نے اسے نتھار کر صاف کر دیا، میٹھا پینے والا بنا دیا، اس کے آگے وہ چلا گیا تو وہ غائب ہو جائے گا، وہ تو پھر کبھی ملے گا ہی نہیں ہمیں۔ تو جو ہمیں ملنے والا پانی ہوتا ہے اس کے لیے الگ تہہ بنائی گئی ہے زمین کے اندر، اس کی الگ حد ہے کہ اس نے وہیں پر جانا، اور باقی جو چیزیں ہیں تیل وغیرہ ان کی الگ حدود ہیں، انہوں نے وہاں پر جانے۔ تو یہ اللہ کے اندازے ہیں، ایسے خزانے ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اتنی ہیوی مشینریاں لگا کے تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ نے پتہ نہیں نہ کتنے اور دفن کیے ہوئے ہیں۔
وما انتم لہو بخازنین، اللہ فرماتے ہیں تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان ذخیروں کو سنبھال کے رکھ سکو، یہ اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور ہم جانتے ہیں جو تم سے پہلے آگے لوگ گزر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم تمہارے بعد کے آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اور تمہارے سے بعد آنے والے لوگ ساروں کو تمہارا رب اکٹھا کر لے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے تو انسان کو پیدا کیا سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، لیکن مٹی کے مختلف سٹیجز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ابھی گوندی اور ابھی آدم کو بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مٹی کو پہلے لیا تھا، اس کو گوندا، گوند کے پانی میں جیسے گھولتے ہیں، گھول کے گوند کے اس کو چھوڑ دیا، اس پر ایک زمانہ گزرا اور پھر اس مٹی میں بدبو پیدا ہو گئی، تو وہ ہے سلسال، یعنی کہ اللہ پاک نے ہمیں مسنون، ایسی مٹی جس میں بدبو پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اس مٹی سے وہ جو گارا ایسا جو بنا، اس سے اللہ پاک نے بنایا انسان کو۔ پھر جب وہ انسان کو بنایا تو وہ اسے پتلا بنایا، اسے پھر چھوڑ دیا، اب وہ سوکھ گیا جیسے آپ مٹی کا کوئی برتن لیں اور اسے بجائیں تو وہ بجتا ہے نا، تو اللہ پاک نے اسی طریقے سے وہ اس کو وہ خالی تھا جسم آدم علیہ السلام کا، تو وہ ایسے تھا جیسے کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ تو یہ تیسری جو آخری جو سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ وہ سوکھ گئی مٹی اور وہ بجتی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کے اندر روح ڈالی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس کو جنوں کو اللہ نے اس سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کی تخلیق ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جنوں کو اللہ نے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر جو ایک لو ہوتی ہے نا، جو اس کی اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے، اوپر کو جب آگ اٹھتی ہے تو اس کی ایک حرارت جو ہوتی ہے وہ لو، اس سے جنوں کو اللہ کہتے ہیں پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، انی خالقم بشرم من صلصال من حماء مسنون، بے شک میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو بنا لوں، پوری طرح بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس حکم کی وجہ سے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس ما لکا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال، کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میری یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ میں کسی بشر کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے تو اس کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ قال، اللہ نے کہا، فخرج، نکل جا، منہا، اس میں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، یعنی تو یہاں جو جنت میں تجھے مقام دیا گیا، یہاں سے نکل، تجھے میں نے مردود کر دیا، رد کر دیا۔ وإن علیک اللعنۃ، اور تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ ہے سزا سجدہ نہ کرنے کی، اللہ کا حکم نہ ماننے کی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک سجدہ نہ کرنے سے جو ہے شیطان، وہ ایک سجدہ گیا مارا شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، تو 100 بار جو اس نے سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، تو 100 برس تک وہ عبادت کرتا رہا تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ عبادت جو تھی اس کی، وہ اس کے اندر تکبر پیدا کر گئی،
وہ عبادت خالص نہیں تھی. اگر وہ اللہ کی عاجزی میں، اللہ کی محبت میں وہ عبادت کر رہا ہوتا تو تب اس کی قدر پڑتی. وہ اس کے درمیان اس کے اندر کوئی فخر کوئی غرور آ گیا کہ میں تو بڑا ہی عابد زاہد ہوں، اس وجہ سے وہ تکبر ہی اس کو لے ڈوبا. اب اللہ پاک نے جب اسے کہا تو نکل جا، تجھ پر لعنت ڈال دی گئی ہے، تو اب وہ کہنے لگا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے رب میرے کہ مجھ کو نا جو اٹھایا جانا ہے نا لوگوں کا، اسے شیطان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ایک دن ساروں کو اٹھانا ہے موت کے بعد، تو وہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے. قال اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت جو ہے اللہ کو معلوم ہے قیامت کا وقت، اس وقت تک کے لیے. قال کہنے لگا رب بما اغویتنی، قسم کھاتا ہوں میں کہ بما اغویتنی کہ تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، یہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب میں زمین میں دلکشی پیدا کروں گا ان کے لیے، کہ ان کے زمین میں ایسی دلکشی پیدا کروں گا کہ یہ اسی میں کھو جائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان ساروں کو گمراہ کروں گا، آدم کی اولاد کو، یہ اب میں ان کے پیچھے لگوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. قال اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو گمراہ ہو کر تیری پیروی کر لیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو جو جہنم ہے وہ ان ساروں کا ٹھکانہ ہوگی، جو یعنی تیری پیروی کریں گے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے میں داخلے کے لیے دوزخیوں کو بانٹ دیا گیا ہے. یعنی اللہ پاک نے جو دروازے بنائے اس میں پھر رکھا، ان کے نام رکھے ہیں کہ یہاں سے فلاں بدکار داخل ہوگا، یہاں سے فلاں گناہگار داخل ہوگا، یہاں سے فلاں، یعنی اللہ کہتے ہیں ہر دروازے کو ان لوگوں کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے. ان المتقین، اب یہاں پر ان کا ذکر ختم ہوا دوزخیوں کا، اللہ پاک جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون، اور اب جو شیطان کی پیروی نہیں کریں گے سیدھے راستے پر چلیں گے متقین، ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جنت ہیں، چشمے ہیں. ادخلوہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، بسلام آمنین، اور سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. اللہم جعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخط وغضبک والنار، آمین ثم آمین. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوں گے امن کے ساتھ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، تو ہم جنتیوں کے سینوں سے رنجشیں کھینچ کر باہر نکال دیں گے ان کے دلوں میں. یعنی جو جنتی آپس میں دنیا میں اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہوگی تو ہم ان کے سینوں سے نکال دیں گے، ان کے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیں گے. علی سرر متقابلین، وہ آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب ہمارے دلوں میں کوئی رنجش رہ جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے سگوں کے درمیان بھی آ جاتی ہے، بظاہر تو ہم خوش ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رنجش اگر دل میں ہے نا تو جنت میں نہیں بندہ جا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے وہ رنجش نکال کے دلوں کو صاف نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے نا، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. انسان کتنا بھی آرام دہ نشست پر بیٹھا ہو وہ بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی تھکن وہاں نہیں ہونی. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بڑا ہی معاف فرمانے والا مہربان ہوں. تو ایسا مہربان رب چھوڑ کر ہم کہاں جاتے ہیں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دو. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام ان سے ذرا تھوڑا سا ڈرے، کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ اجنبی تھے نا. تو اور جب
فوراً نہیں ڈرے تھے، فوراً تو انہوں نے بٹھایا ان کو، اور بٹھانے کے بعد مہمان نوازی کے لیے بھاگے اور ایک بچڑا بھنا ہوا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ کیسے کھاتے؟ انہوں نے جب کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، تو یعنی کہ آپ وہ نہیں ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں۔ وہ یہ اس وقت یہی پہچان ہوتی تھی کہ جو شخص کسی کو نقصان پہنچانے آتا تھا وہ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، لا توجل، آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک بڑے علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ہے بشارت اسحاق علیہ السلام کی۔ اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے جو بشارت دی ہے وہ بغلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت آئی ہے تو وہاں نام آتا ہے بغلام حلیم، تحمل والے بردبار بیٹے کی۔ تو یہ فرق ہے دونوں بیٹوں میں۔ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کتنی قربانیاں لی، تو انہوں نے کتنی برداشت کی، تو ان کے لیے حلیم کا لفظ ہے، اسحاق علیہ السلام کے لیے علیم کا لفظ ہے۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی کہ میں اتنا بوڑھا ہوں تو میں تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو کس بنیاد پر تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالو، کہنے لگے، بشرناک بالحق، یہ آپ کو سچی خوشخبری ہم دے رہے ہیں، فلا تکم من القانتین، آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن یقنط، یقنط، اور کون نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو تعجب ہو رہا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب جب ان کو تسلی مل گئی تو ان کو پتا تھا کہ یہ فرشتے خالی خوشخبری ہی دینے نہیں آئے، یہ کچھ اور بھی مہم پر آئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اے فرشتوں، تمہاری اور مہم کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، الا آل لوط، مگر یہ کہ لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو نجات دے دیں گے، یعنی بچا لیں گے۔ یہ دو اس وقت ایک ہی زمانے میں دو پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین کے علاقے میں تھے، اور حضرت لوط جو حضرت ابراہیم کے ہی بھتیجے تھے وہ مدین کے علاقے میں تھے۔ تو وہاں پر ان کی قوم جو تھی وہ جس بدفعلی میں مبتلا تھی، تو ان کے عذاب کے لیے یہ فرشتے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوط کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، باقی جو ہیں سب لوگوں پر عذاب آئے گا، الا امرأتہ قدرنا، مگر اس کی بیوی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی چونکہ مجرم قوم میں شامل تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ لوط علیہ السلام کی خبریں جو تھی نا اپنی قوم کو جا کر دیا کرتی تھی۔ تو اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے مہمان بن کر آئے تو بیوی دوڑی دوڑی گئی ہے، جا کے قوم کو بتا کے آئی ہے کہ ہمارے گھر مہمان آئے۔ تو اللہ پاک نے، فرشتوں نے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلین، پھر جب یہی فرشتے مرسلون، پھر جب یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، ان کی قوم کے پاس آئے، یعنی آل لوط کا مطلب لوط کے گھر والوں کے پاس، قال، کہا، انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام بھی چونکہ فرسٹ ٹائم ان کو دیکھ رہے تھے، وہ انسانی شکل میں تھے اور نہایت خوبصورت نوجوان تھے وہ، تو لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے تو آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، وآتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں، واتبع ادبارہم، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اپنے ماننے والے جو ہیں مومن، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر نکلیں گے تو خود آپ ان کے پیچھے چلے اور ان کو آگے چلائیں۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی شخص
پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور وہاں چلے جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ یہ جو ہے ہم نے لوط تک اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین کہ صبح ہوتے ہی ان بستی والوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وجاء اہل المدینتی یہ تو ابھی خبریں دی ہیں فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو. تو ادھر شہر والے جو ہیں وہ بڑے یستبشرون خوش آئے لوط علیہ السلام کے پاس کہ یہاں پر جو لڑکے آئے ہیں ہمیں ان سے بدفعلی کا موقع ملے گا. اور وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کہ گھر پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے, کہنے لگے قالا ان ہؤلاء ضیفی, لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون تو تم مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی اور تم مجھے رسوا نہ کرو. قالوا وہ لوگ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین کیا ہم نے تمہیں سارے جہان کی ذمہ لینے سے منع نہیں کیا. بستی والے اتنے بدمست ہو رہے تھے انہیں تمیز ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو لوط کو کہتے ہیں کہ تم نے سارے لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم ہر ایک کا ذمہ نہ لیا کرو. قال کہنے لگے لوط علیہ السلام ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین اگر تم یعنی چاہتے ہو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواتین سے کرو. لا امرک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کی عمر کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے تھے. یعنی آپ خود اندازہ کریں آپ کا کوئی مہمان بیٹھا اور کوئی آ کے آپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات کر دے کچھ کر دے تو کتنی رسوائی ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے کتنے برے طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بات کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے اندھے ہو رہے تھے بدمستی میں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ پھر کیا ہوا اللہ پاک نے سورج نکلتے ہی ان ایک چنگھاڑ وہاں پر آئی فرشتہ جبرائیل کی, اس چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا پھر ہم نے اس زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا, اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور ہم نے ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. 3 عذاب آئے ہیں قوم لوط پر. سب سے پہلے چیخ چنگھاڑ آئی, اس چنگھاڑ کا جو اثر ہے کہ دل ہی پھٹ گئے کلیجے ہی پھٹ گئے. اس کے بعد اللہ نے اس بستی کو اٹھایا, جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا اوپر لے گئے اوندھا کر کے نیچے پھینک دیا. اس کے بعد پتھروں کی بارش برسا دی اس بستی پر. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین بے شک اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جن پر لوگ چلتے ہیں. یعنی یہ جو ان کی قوم لوط کی جو بستی ہے یہ ابھی بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. ان فی ذالک لآیات للمؤمنین بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے, اب ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے. ایکا جو ہے ایکا یہ ہے کہ گھنا جنگل کو کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی. تو بعض مفسرین نے اس بستی کا نام مدین بتایا ہے اور کہتے ہیں کہ مدین اور ایکا ایک ہی بستی کے 2 نام ہیں. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی بستی الگ ہے. ایکا اس کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور مدین الگ بستی ہے. تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بڑے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور یہ جو ہے نا دونوں بستیاں یہ بھی کھلی شاہراہوں پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو انہوں نے منہ موڑ لیا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ لوگ جو تھے ہجر والے جو تھے وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے. یہ جو سمود کے جو لوگ تھے وہ بھی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے تراش تراش کر
تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ انہی کے دو نام ہیں، اور بہرحال اگر یہ الگ بھی قوم ہو تو اس کے پاس بھی یہ آرکیٹیکٹ قسم کے لوگ تھے جو کہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے۔ آج آپ کو کتنی زیادہ پہاڑوں کو تراشنے کے لیے مشینری کی ضرورت ہے، یہ بغیر مشین کے اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمْ مُصَيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو تھے نہ ماننے والے تھے، روگردان تھے، تو ہم نے ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور جو کچھ یہ بناتے تھے نا، جو بھی کچھ کام کرتے تھے، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہم نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور قیامت کی گھڑی تو آ کر ہی رہے گی، تو لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کافروں سے خوبصورتی والا درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تو آپ کو 7 عظمت والی آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔ یہ سبع من المثانی جو ہیں 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی، یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے الگ نازل کیا، والقرآن العظیم، اور قرآن پاک کو الگ۔ سورہ فاتحہ اکٹھی ایک ہی بار میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جب کچھ عرصہ وہی بند رہی، اس کے بعد پھر جب فرشتہ جبرائیل آئے تو انہوں نے اکٹھی ہی یہ آیتیں آپ پر نازل کی تھیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سبع مثانی۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ اپنی آنکھیں ان پر دراز نہ کریں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کو ساز و سامان دے دیا ہے، یعنی کافروں کو جو ساز و سامان دیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ازواجم منہم، کہ ہم نے ان کو دے دی ہیں چیزیں مختلف، مزے مزے کی چیزیں دے رکھی ہیں، تو ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر اپنا دل بھی غمگین نہ کریں۔ وخفض جناحک للمؤمنین، اور ہم نے اور آپ مومنوں پر اپنے شفقت کے بازو پھیلا رکھیں۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت دے دی، اب وہ اس کے بعد دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اس کی طرف وہ حسرت سے دیکھے یا اس طرح سے دیکھے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں ملی، تو اس نے پھر قرآن کی نہ قدری کی۔ تو یعنی جس کے پاس قرآن ہے اسے اب باقی کسی چیز، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اب اسے کسی اور دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے علماء کرام ہیں، علماء حق جو ہیں سچے، یعنی حق پرست جو علماء ہیں، وہ آپ اپنے مسجدوں کے مؤذنوں کو دیکھ لیں، مسجدوں کے جو امام ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں ہوتے ہیں اور لیکن خوش ہوتے ہیں، اور انہیں نہیں پرواہ ہوتی کہ آپ کی کوٹھیوں میں کیا ہے، آپ کے بنگلوں میں کیا ہے، اور وہ سائیکلوں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن کی جو دولت ہمیں ملی ہے اس کے آگے دنیا کے یہ بنگلے، گاڑیاں اور کوٹھیاں سب ہیچ ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ ان سے کہیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں واضح۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے یہ جو قرآن جو ہے ہم نے جو نازل کیا ہے، ہم نے ان تفرقہ کرنے والی بستیوں پر، جیسے ہم نے پہلے کتابیں نازل کی تھیں تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، پھر جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے ٹکڑے کر لیے تھے، یعنی یہود اور نصارہ۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تو تمہارے رب کی قسم ہم ان سب کو سے اکٹھا سوال کریں گے، اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، تو علی الاعلان یہ پیغام اللہ کا سنا دو لوگوں کو اور مشرکین سے منہ موڑ لو۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کو ان مذاق اڑانے والوں سے بچا لیں گے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ آیت جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی تھی. جب خفیہ تبلیغ کے 3 سال گزر گئے تو چوتھے سال میں یہ آیت نازل ہوئی. حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اب اعلان اپنی نبوت کا اظہار کرے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اپنی قوم کو پکارا تھا اور بتایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیے ہیں. فسوف یعلمون، جلد ہی یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو طرح طرح کے نام اور طرح طرح کے القاب دیتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں آپ تنگی محسوس کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ کیا کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کی حمد بیان کرتے رہیں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جس کا آنا یقینی ہے. یعنی موت یا قیامت وہ جب تک نہیں آ جاتی تب تک آپ اللہ کی بندگی بیان کرتے رہیں. الحمدللہ سورہ الحجر جو ہے وہ مکمل ہوئی. اگلی صورت سے انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے، لیکن آج تھوڑا سا رمضان کریم، انشاءاللہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے تو رمضان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اس کی بھی کلاس لینی تھی، لیکن اب کل اتوار آ گیا تو وہ پھر ناغا ہو گیا، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم میں اس کلاس کے لیے، تاکہ ہمیں تعارف حاصل ہو جائے اور ہمارا رمضان اچھا گزر جائے. جس رمضان کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے، جس رمضان کے لیے ہم یہ دورہ قرآن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ضروری ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی رمضان آ رہا ہے، تو کیا یہ ہماری زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہوگا یا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ہم پر. تو ہم جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں، تو اس مہمان کی بھی ہم نے ضیافت کرنی ہے. تو ایک خاص قسم کی اس کا کیفیات جو ہیں وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، خاص قسم کی مانوس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک برکت ہے، ایک شعوری طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ رمضان میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یا یہ کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے کھانا کیا ہے، ہم نے پکانا کیا ہے، ہم نے سحری میں کیا کرنا ہے، اور ہم نے افطاری میں کتنے سموسے بنانے ہیں اور کتنی وہ ہم نے اپنے بچوں کی پکوان جو ہیں ان کا ہم تیار کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو ایسے وہ پروگرام مل رہے ہوں گے ٹی وی میں بھی اور نیٹ پہ بھی، جی رمضان آ رہا ہے تو یہ سٹور کر لو، پیاز فرائی کر لو، اور وہاں پر یہ ڈشز بننی ہے تو وہ طریقے سیکھ لو، وہ کر لو. حالانکہ ایسی چیز یہ رمضان کی تیاری نہیں تھی. رمضان کی تیاری یہ تھی کہ اپنے گھروں میں پاکیزگی کا ماحول بنا لیا جائے، اپنے گھروں میں ایک سکیجول بنا کے رکھا جائے کہ ہم اتنا قرآن پڑھیں گے، اس طریقے سے ہم نوافل پڑھیں گے، اتنے بجے ہم جو ہیں اللہ کی تسبیح کے لیے، ذکر اذکار کے لیے وقت نکالیں گے. کیونکہ اللہ پاک نے اتنا ٹائم دیا کہ صبح سحری کھاؤ، کھانے پکانے کی آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے. خواتین خاص طور پہ جو کھانے پکانے کی بہانے رکھتی ہیں نا کہ ہم نے کھانا بنانا ہے، ہم نے لنچ بنانا ہے، ہم نے ناشتہ بنانا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس پورا دن ہے، خوب عبادت کرو، خوب جو ہے وہ کرو. تو اب یہ رمضان جو ہے اس کو اس طرح سے گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ پاک ہمیں موقع دے رہے ہیں تو اس کو اتنا اچھا بنائیں کہ یہی سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملنا، تو میں ایسا اچھا اسے گزار لوں کہ اس کا حق ادا ہو جائے. تو رمضان کو یہ فضیلت جو ملی وہ کیوں ملی؟
دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ جس چیز کے ساتھ جڑا ہے اس کو فضیلت دے دی ہے. تو رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا، اور ہدایت کی روشن نشانی ہے، والفرقان، اور معجزے ہیں. فمن شاہد منکم، پس جو کوئی تم میں سے یہ شہر، یہ مہینہ پائے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے اس کی گنتی کو پورا کر لے. اب یہ بات ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا رمضان مبارک، یعنی 12 مہینوں میں اگر رمضان کو اللہ پاک نے اتنا افضل بنایا تو قرآن کی وجہ سے بنایا. تو آپ دیکھ لیجئے قرآن جس کے ساتھ قرآن جڑا اس کو اس نے افضل کر دیا. رمضان کا مہینہ افضل ہو گیا قرآن کی وجہ سے. جس رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر، وہ 1000 مہینوں سے افضل اللہ پاک نے کہہ دی کہ یہ جو سورہ انزلنا ہے، سورہ القدر ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار، جس امت کو دیا گیا وہ امت محمدیہ، وہ ساری امتوں کی سردار. اور اللہ پاک نے جس فرشتے کے ذریعے اتارا، فرشتہ جبرائیل، وہ سارے فرشتوں کا سردار. جس شہر میں اتارا، مکہ میں، وہ شہر تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ بڑھ کے مقدس. جس پہاڑ پہ اتارا، غار ہرا، وہ تمام پہاڑوں سے بڑھ کر زیادہ مقدس. جس غار میں اتارا، وہ غار تمام غاروں سے بڑھ کر مقدس. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس قرآن نے جس کے ساتھ تعلق رکھا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں اعلیٰ، ارفع، افضل ہو گئی ہیں. تو کیا وہ مومن ہمارے درمیان میں جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں اور حفظ کر لیتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہمیں وہ ان کا مقام ہمارے درمیان میں زیادہ ہوتا ہے. جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں، عالم لوگ، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ یہ قرآن کے عالم ہیں. تو اس لیے قرآن جو ہے یہ جس کے ساتھ لگے گا اس کو بلندی عطا کر دے گا. تو ہمیں اس قرآن کی جس مہینے کو سرفرازی ملی ہے قرآن کی وجہ سے، تو ہمیں اسی لیے ہم نے قرآن کی محفل سجائی ہے، قرآن کو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. تو اب اللہ پاک نے اس کتاب کو جو قرآن ہمیں دیا، اس کے کچھ حقوق ہیں. ان حقوق میں اللہ پاک نے کہا کہ پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، وہ تو الحمدللہ ہم رکھتے ہیں ایمان. دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تو تلاوت ہمیں حق ادا کرنا ہے. حق یہ ہے کہ ایک سال میں قرآن پاک کو 2 مرتبہ ختم کر لیں. ایک اس مہینے میں مکمل کر لیں، اور ایک پورے سال میں اگر کیا ہوگا تو اس کا قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا. ورنہ اگر ہم نے نہ کیا تو قرآن جو ہے اللہ کے ہاں جا کر ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، مدعی بن کر اللہ سے کہے گا کہ اللہ اس بندی نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ میرا حق نہ ہو. تو حق کیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تلاوت کا ایک ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر اس 3 حرفوں کے بدلے تم کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو اب قرآن پاک کے بہت سے جو حرف ہیں، ان لفظ ہیں، وہ کتنے زیادہ حرفوں سے بنے ہوتے ہیں. تو جتنے قرآن پاک کے حرف ہیں تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی تلاوت کا ثواب ہے. اور تلاوت کا آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، موبائلوں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگا رہے. مقدس یا تو جان لیتے ہیں یا کچھ اور اب یہ چل پڑا رواج کے موبائل سے تلاوت ہو رہی ہے، تو اس میں ثواب میں کمی آ جاتی ہے. کتاب کو، قرآن پاک کو، اس کو چھونا، احترام سے اس کی طرف دیکھنا، محبت سے دیکھنا، اس کے الفاظ کو، کتاب کو، اللہ نے اس کا نام کتاب رکھا ہے. اس لیے کتاب کھولیں، قرآن کھولیں اور اس پر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، بس اس سے تم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، ہر طرف روشنی کر دینے والا نور ہے، یہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر مسئلے کا علاج ہے۔ جو اس سے چمٹ رہے یہ اس کا سہارا ہے اور نجات ہے، جو اس کے پیچھے ہو لیا وہ پار لگ گیا، نہ وہ کبھی بھٹکے گا، نہ اسے شرمسار ہونا پڑے گا، اور نہ وہ کسی ٹیڑھے پن کا شکار ہوگا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ تو اس قرآن کے عجائبات جو ہیں، معجزے کبھی ختم نہیں ہوں گے، بار بار پڑھے جانے کے باوجود بھی یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس کو خوب پڑھو، اللہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر تمہیں اجر دے گا۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، تب اللہ کی جانب سے ان پر سکینت نازل ہونے لگتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کے گردا گرد اکٹھے ہونے لگتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم بھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے گھروں میں بھی سکینت نازل کر دیں اور اپنی رحمت سے ہم کو گھیر لیں اور ہمارا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کریں، آمین۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے روز بندے کے سفارشی بن کر آئیں گے۔ روزہ کہے گا، پروردگار میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت سے روک رکھا تھا، اب تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے راتوں کو اس کو نیند سے باز رکھا، اب تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ ہم قرآن میں بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ لا یقبل عنہم شفاعت ولا ینصرون، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کو کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ خلتن، نہ کوئی بدلہ لیا میں کوئی چیز معاوضہ لیا جائے گا۔ تو وہاں پر کسی نے کسی کی سفارش اگر دنیا میں ہوتی ہے تو وہاں نہیں ہوگی، لیکن ایک مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے دو سفارشی اللہ نے تیار کر دیے، ایک قرآن اور ایک روزہ، دونوں ہی اپنے حق ادا کرنے والوں کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اب یہ سفارش حق میں بھی ہوگی اور خلاف بھی ہوگی، جیسے کوئی حق ادا کیا ہے تو حق میں ہو جائے گی، اگر قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن خلاف سفارش کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تو یہ تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، حق ادا نہیں کرے گا تو وہ وہاں پر خلاف سفارش کرے گا۔ اس کے بعد ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ کی بات اور گناہ کے کام سے باز نہ آیا، جہالت اور بدتمیزی نہیں چھوڑی، تو اللہ کو یہ حاجت نہیں ہے کہ یہ آدمی کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ یعنی روزہ جو ہے وہ خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پیروں کا بھی روزہ، کہ ہر گناہ کے کام سے بچنا ہے، ورنہ اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، وہ اس کو پورا کرے، کیونکہ دراصل یہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اب روزے کی حالت میں کیا کوئی کام ہم جو ہیں کچھ کر بھی سکتے ہیں، یعنی مسواک کر لیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے دیکھا روزے کی حالت میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتے رہے، آپ نے ہمیں رات کی نماز پڑھائی کہ رمضان کی 7 راتیں گزر گئیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ کچھ وقفہ کیا۔ یہ اس لیے کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، واجب تو ہے لیکن فرض نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے کچھ راتوں کا وقفہ کیا، پھر آپ نے 24ویں رات میں نماز نہیں پڑھوائی، 25ویں رات میں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آدھی رات باقی ہے تو نوافل پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا
کہ نہیں، بس جو آدمی امام کے اقتداء میں تراویح کا قیام کرے اور امام کے ختم کرنے تک پڑھتا رہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ اس کا اہتمام کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کے پیچھے سب سے پیچھے ہم صف بنایا کرتے تھے۔ اور دوسری ایک روایت ہے کہ رمضان شروع کب سے ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب چاند کی شہادت دے دی جائے، چاند کا اعلان کر دیا جائے تو رمضان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گواہ اگر مسلمان ہوں چاند دیکھنے کے لیے شہادت دے دیں تو روزہ بھی رکھو، اور اگر ختم ہونے کی شہادت دے دیں مہینہ تو عید بھی کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت والی رات یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ اگر کسی سے کچھ سستی اور کوتاہی ہو جائے تو آخری راتوں میں وہ ہرگز بھی ہمت نہ ہارے۔ آخری 10 راتیں ہیں نا، تو آخری 10 راتوں میں اگر کسی ایک رات میں سستی ہوئی ہے تو جو طاق راتیں ہیں اس میں تو بالکل بھی سستی نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، عظمت والی رات شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک رات کو سمجھ کر بیٹھ جائیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہے، کب آتی ہے، تو ہمیں پوری 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں ان میں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 21ویں اور 23ویں اور یہ جو طاق راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بتائیں کہ امت جو ہے پھر وہ ایک ہی رات میں بیٹھ جائے گی نا، اسی کو کافی اوپر بیٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا حصہ پالے۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے اس لمحے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہو، اس لیے اس قربت کی گھڑی میں جتنی ہو سکے دعا کر لیا کرو۔ اور اس کے ایک اور روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، بس اسے ہرگز ترک نہ کرو، چاہے تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی پیے، کیونکہ اللہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مومن کے لیے کھجور کی سحری کیا ہی اچھی سحری ہے۔ اس کے بعد افطاری کے لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت بہت ہی اچھی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اور اجر کے بارے میں فرمایا جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے اس کے روزے جتنا ہی اجر مل جاتا ہے، جبکہ روزہ دار کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ جب روزہ کھول لیتے تو کہتے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگوں کو تراوت ملی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی پکا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور روزے دار کے نصیب میں اللہ پاک نے 2 خوشیاں لکھی ہیں، ایک اس کی خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس کی خوشی وہ ہوگی جب وہ روزہ لے کر اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اس سے ملاقات کرے گا، تو دونوں خوشیوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اب یہاں پر ایک جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، وہ ہے ہی روزہ داروں کے لیے مخصوص، روزہ داروں کو وہاں سے پکارا جائے گا کہ جو دنیا میں روزے رکھتے تھے وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات والنہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ نافرمانی سے بچ بچ کر رہنے والے تو یقیناً بھی باغوں اور نہروں کے لائق ہیں اور سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ تو یہ اللہ پاک روزے دار کی جو جزا ہے وہ اللہ نے بتائی نہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اس بندے کے روزے کی کا کتنا اجر لکھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ 2 اس کے مطلب ہیں
ایک مطلب یہ کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی کہ جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے لے لیا، مجھے پا لیا، اور ایک یہ کہ میں خود اس کی جزا دوں گا۔ وہ کیا پیمانہ ہوگا جس پر اس کی جزا دی جائے گی؟ وہ اخلاص پیمانہ ہوگا۔ جس کا روزے میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو اتنی ہی جزا دی جائے گی۔ اور رمضان المبارک کی ایک خاص برکت یہ ہے کہ رمضان میں ثواب جو ہے نیکیوں کا وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر نیکی کا ثواب اللہ نے 10 رکھا ہے۔ عام طور پر قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کرے گا فَذَلِكَ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کی 10 کے برابر اس کا اجر ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ پاک نے یہ ثواب جو ہے اتنا بڑھا دیا کہ 70 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ ہم جو عام دنوں میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ایک نیکی، ایک حرف کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، 10 ثواب اس کے لکھے جا رہے ہیں، تو رمضان میں 70 لکھا جائے گا۔ ایک حرف کے پڑھنے کا ثواب 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو جو ایک سمجھے کہ ایک بارش ہو رہی ہے، رحمت کی، کرم کی پھوار پڑ رہی ہے، تو اس پھوار سے، اس رحمت کی بارش سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اب یہ ہمارے دامن چھوٹے پڑ گئے تو پڑ گئے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو اب ہمارے دامن چھوٹے پڑ جائیں تو پڑ جائیں، ورنہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ تو ہر نیکی کریں تو یہ دل میں رکھیں، اخلاص کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہم بند کمرے میں بھی اپنی روزے کو یہ نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ہم کچھ کھا لیں یا پی لیں، کتنی بھی پیاس لگی ہو، کتنی بھی بھوک لگی ہو۔ تو جب ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں تو باقی نیکیاں بھی اللہ کی خاطر، افطار کرانا ہے اللہ کی خاطر، سحری کروانی ہے اللہ کی خاطر، صدقہ دینا اللہ کی خاطر، نماز پڑھنی اللہ کی خاطر، کسی کے ساتھ احسان کرنا اللہ کی خاطر۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس روزے کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو اپنے اجر کو بڑھانے کے بعد اس کو حفاظت بھی اس کی کرنی ہے۔ حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے اب جو نیکیاں کی ہیں، ہم کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہم خود ہی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہماری کوئی جیب پھٹی ہوئی ہو تو اس میں سے ہمارے سکے گر جاتے ہیں نا، یا ہم نے کوئی بیگ ایسا لیا ہو جس کے بیگ میں سوراخ ہو، تو ہم نے وہ بھرا ہوا بھی ہو، جتنا بھی غلہ ڈالا ہوا کسی بوری میں، آپ چاولوں کی بوری لے لیں، گندم کی لے لیں، اگر وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہے اور وہ گرتی جا رہی ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہم پورا مہینہ نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اتنا تکلف کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اور بعد میں جب نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بعد میں ہم روزہ رمضان کے دوران ہی کچھ ایسے کام کرتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ نیکیاں ضائع کرتے، یا بعد میں پھر ہم وہی لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں جن سے کہ ہم رمضان میں رکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری نیکیاں پھر جو ہیں وہ ہم خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان نیکیوں کو شوق سے کرنا ہے، اور یہ سوچ کر کرنا ہے کہ 70 سے تو اللہ آغاز کر رہے ہیں، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک لے جائیں گے اجر اور ثواب۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور اس مہینے میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا اللہ سے، اس مہینے میں بھی مغفرت حاصل نہ کر سکا اللہ سے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص برباد ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو بڑا ہی بدبخت شخص ہوگا جو رمضان میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اور لیلۃ القدر جس کو ملی اور اس میں جو ہر شخص کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، صرف ایک شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اور حرام جو کھا رہا ہوتا ہے، قتل، زنا، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، ان کی توبہ کے بغیر ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی ہمیں عطا کرے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزے کا؟ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر ہمارا روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں کر سکا تو ہم نے وہ مقصد حاصل ہی نہیں کیا۔ تو یہ متقی بننا ہے، اور روزے رکھے اس لیے گئے ہیں کہ انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی کا حصول روزے کا مقصد ہونا چاہیے۔
کہ ہمیں اللہ کے ہاں اپنا شمار متقی لوگوں میں کروانا ہے، تو یہ روزے ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ نے دی، یہ ہر امت کو دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم سے پہلی امتوں کو بھی دی، ان پر بھی فرض ہیں، عیسائیوں میں بھی تھے، یہودیوں میں بھی تھے، ان کو 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ وہ دیر ایک بار جب روزہ کھول لیتے تھے، اس کے بعد جب تک وہ جاگ رہے ہیں تب تک وہ کھا سکتے تھے، جیسے ہی وہ سو گئے روزے کا اگلے کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ تو اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہم لوگ پوری رات ہمیں اللہ نے کھانے کے لیے سحری سے پہلے تک سحری تک کھانے کا ہمیں کہا ہے کہ تم کھاؤ پیو، یہ ہمارا روزہ آدھا ہے، یعنی پہلی امتوں کے مقابلے میں۔ بے شک ہم سو بھی جائیں لیکن سحری سے پہلے ہم اٹھیں گے تو ہم کھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو رواج چل پڑا افطار پارٹیوں کا، تو آپ پارٹیاں مت کیجئے، افطاری ضرور کیجئے۔ پارٹیوں کی شکل نہ دیں۔ اس پارٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہماری اس دن کی تلاوت رہ جاتی ہے، ذکر اذکار رہ جاتے ہیں۔ ہمیں ثواب لینا ہے تو پارٹیوں کی شکل نہ دیں، افطاری ضرور کروائیں، کیونکہ افطاری کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ روزے دار جو اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو مل جاتا ہے، اور اس کی ثواب میں کمی نہیں کی جاتی۔ اور ایک یہ صبر کا نام ہے، تو ہم نے اس کو بنا لیا ہے ڈشز کا نام، کہ جو سارا سال ہم نے ڈشز نہیں کھائی ہوتی نا، وہ ہم رمضان میں بنا بنا کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا کہ تمہیں صبر پیدا ہو، تو ہم نے اس کو چٹخاروں کا بنا لیا، ذائقے بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا لیکن اسراف سے منع کیا۔ جو ٹائم آپ کچن میں دے رہی ہیں 4-5 گھنٹے، ظہر کے بعد کھڑی ہو جاتی ہیں اور افطاری تک رہتی ہیں، یہی ٹائم عبادت کو دیجیے، اور سادگی اختیار کریں، اور فلسطینیوں کو یاد کریں کہ وہ ان کو تو پانی بھی نہیں مل رہا اور وہ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں۔ جتنا پیسہ اپنے اہتمام پر لگانا ہے وہ پیسہ ان کو بھیجیں تاکہ وہ بھی کچھ کھانا کھا لیں اور روزہ رکھ لیں۔ تو اس دفعہ خاص طور پر سادگی اختیار کریں، عید میں بھی اور رمضان میں بھی، یہ نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائی بھوکے ہیں تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ہم بھی بہت زیادہ کھانا، انواع و اقسام کے کھانے، ذائقے، چٹخارے ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ والے پیسے جتنے بھی ہم ادھر بھیج سکیں تو ہم بھیجیں گے۔ اور دوسرا، سادگی میں اتنا فائدہ ہوگا کہ جو اللہ کا مقصد ہے کہ میدا جو ہے وہ درست ہو جائے، جسم کا نظام درست ہو جائے، ہمارے اندر جو فاسد مادے بن چکے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں، اور جسم جو ہے وہ فریش ہو جائے، وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ طرح طرح کے ہم جب اتنے مرغن کھانے کھاتے ہیں تو وہ ویٹ بجائے لوز کرنے کے ہم اور ویٹ بھی بڑھا لیتے ہیں، اور ہمارے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو صحت کے لحاظ سے بھی ضروری ہے سادگی، اور اللہ کو بھی پسند ہے، اور پھر ہمیں جو فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارا اتنا ٹائم بچے گا جس میں کہ ہم کوئی اور نیک کام کر سکیں گے، تلاوت یا کوئی اور۔ جب ایک دفعہ آپ نے رواج دے دیا نا سادگی کو، تو آپ کیوں نہیں کچھ کرتے کہ دوسروں کے رواجوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اپنا کیوں کوئی رواج نہیں بناتے؟ ہم اپنا رواج کیوں نہیں بناتے کہ ہم سادگی کو پروموٹ کریں؟ تو جب آپ یہ معاشرے میں پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی اثرات ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو حقیقی معنوں میں روزہ بنا دے، ہماری نجات کا سامان کر دے، ہماری جو ہے مقصد جو روزے کا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہم اس رمضان کو ایسا رمضان بنا کے گزاریں کہ جس میں ہم نے اللہ کی رضا پالی ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر، اہل انت ان تعبد، اہل انت ان تحمد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا اللهم دمرهم وزلزلهم. اللهم عليك باليهود، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعمهم وألبسهم، اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة، اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.